ہزاروں پھولوں سے چہرے جو لس کر خاک ہوئے، بڑی بہار میں اس طرح اپنا باغ جلا۔ ملی نہیں ہے ہمیں عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ یہ کہانی ایک مسلمان عورت کی ہے جو ان بد نصیبوں میں شامل تھی، جو سرحد کے اس پار اپنے گھر بار اور مال و اسباب سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ اپنی جانیں بچانے کے لیے پاکستان کی طرف ہجرت کرنی چاہی، تو ہندوؤں اور سکھوں نے انہیں اپنے تلواروں اور کرپانوں کی نوک پر رکھ لیا۔ شہر کے شہر، قصبوں کے قصبے، گاؤں کے گاؤں اور محلوں کے محلے مسلمانوں کے وجود سے صاف کر دیے گئے۔ اس طرح کے بچے، جوان، بوڑھے اور بوڑھیاں تہ تیغ کر دی گئیں، اور جوان لڑکیوں اور عورتوں کو وحشیانہ آبروریزی کے بعد یا ذبح کر دیا گیا، جلا دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، یا باندیوں کی طرح گھروں میں ڈال دیا گیا اور ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے۔ اس دوران وحشت اور جنون کے عالم میں انسانیت سے گرے ہوئے ایسے شرمناک، لرزہ خیز، بھیانک اور کریہ مناظر دیکھنے میں آئے کہ جنہیں کوئی ذہیز انسان نہ سنا سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے اور نہ لکھ سکتا ہے۔ شیطانیت اور بربریت کے دوران 10 لاکھ سے زائد مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو شہید کیا گیا، لاکھوں زخمی اور لاکھوں عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ 1.5 لاکھ کے قریب جوان مسلمان عورتیں اغوا کر لی گئی یا بزور روک لی گئی، جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ سے محروم۔ 80 لاکھ سے زائد مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں سے راستے میں اپنے پیاروں کو گنواتے، کٹواتے، مرتے اور مارتے خالی ہاتھ پاکستان ہجرت کر آئے۔ یہ سب کچھ کس طرح ہوا؟ آئیے آپ بھی اس نو کے ہزاروں واقعات میں سے وہ شرمناک، بھیانک اور گھریول منظر واقعات کے جن کو سننے، سنانے اور پڑھنے سے انسانی طبیعت کو گن آتی ہے۔ ان کہانیوں کو سنانے کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ ہمارا مقصد آج کے دن ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ایک آزاد اسلامی ملک کے لیے اپنے جانوں اور مالوں کی قربانیاں دی، جن کے بدولت آج ہم ایک آزاد اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں۔ اس ضمن میں پہلا واقعہ ایک مسلمان عورت کی زبانی سنیے۔ قیام پاکستان کے اعلان کے فوراً بعد شمال ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فساد ٹوٹ پڑے۔ انسانی اور اخلاقی قدریں محض قصہ ماضی بن کر رہ گئیں۔ سالہ سال سے اکٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ ان حالات میں میرے والد نے گاؤں کے دوسرے لوگوں سے مشورے کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کا فیصلہ کیا، لیکن ہندوؤں اور سکھوں کو یہ بات بھی گوارا نہ تھی، اور عین ہمارے روانگی کے وقت آس پاس کے گاؤں سے مسلح جتھے وہاں پہنچ گئے اور چشمے زدن میں تمام مردوں کو تہ تیغ کر دیا۔ نوجوان لڑکیوں کو ان کے ماؤں کے سامنے اجتماعی حوض کا نشانہ بنا دیا گیا۔ آج بھی جب میں ان دل خراش منظر کو چشم تصور سے دیکھتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ابن آدم ذلت کی ان گہرائیوں تک بھی جا سکتا ہے۔ میرا معصوم بھائی باقی بچوں کی طرح ڈرا سا کھڑا تھا جب اس نے چند حیوانوں کو میری طرف بڑھتے دیکھا جن پر میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، تو میرا بھائی بھاگ کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنے پناہ میں لے لیا۔ تبھی ایک ہندو نے اپنے کلہاڑی کا زوردار وار اس معصوم کی گردن پر کیا، جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو کر دور جا پڑا۔ اس پر اس ظالم نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری گردن اتنی کمزور ہے تو میں اپنی کلہاڑی تمہارے گندے خون سے برش نہ کرتا۔
اب مجھے اپنی کلہاڑی گنگا جل سے دھو کر پوتر کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ بھی شیطانی کھیل میں شامل ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود زمین پھٹی نہ آسمان ٹوٹ کر گرا۔ تمام بوڑھی عورتوں کو قتل کرنے کے بعد سب لڑکیوں کو ایک حویلی میں لے گئے اور سب قطار بنا کر کھڑے ہو گئے اور باری باری اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت فراہم کرتے گئے۔ نئے آنے والے قطار کے آخر میں اپنے باری کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے۔ اس عمل میں زندہ بچ جانے والی چند خوش نصیب یا بد نصیبوں میں بھی شامل تھی۔ اس کے بعد میں ایک کے ہاتھوں سے دوسرے تک پہنچتی رہی۔ آخر سوہن سنگھ نے مجھے اپنے گھر ڈال لیا اور شادی بھی کر لی۔ 7 سال بعد سوہن سنگھ سربگاش ہو گیا تو اس کے چھوٹے بھائی مہندر نے مجھ سے شادی کر لی۔